السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات بہت ہی خوبصورت آج کی آیت کا پیغام ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ مفسرین نقل کرتے ہیں کہ ترمذی شریف میں آیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کچھ گناہوں کا ذکر کیا اور ان پہ ندامت کا اظہار کیا، اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چاہا کہ بھئی ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ وضو کر کے نماز پڑھو، اور جو ہے وہ یعنی یہ ایک تادیبی کارروائی نہیں، بلکہ یہ اس طرح کہا کہ یہ تمہارے ان گناہوں کو مٹا دے گی، ان گناہوں کی نحوست کو دور کر دے گی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کیا یہ صرف اس شخص کے لیے خاص ہے یا عموماً تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام مومنین کے لیے۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہم اس کے بدلے میں اگر کوئی نیکی کا کام کر لیں تو اس گناہ کی نحوست جو ہے وہ دور ہونے کا امکان ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہو رہی جن کے لیے، اور یا پھر کسی کا حق مارا ہے ہم نے، یا اگر کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، یا کسی کا پیسہ کھا گئے ہیں، تو وہ اس طرح سے دور نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا کوئی ذاتی حقوق اللہ میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے، تو یا پھر جو ہے کوئی ایسا گناہ ہے جس کی توبہ جو ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں دوسرے شخص سے معافی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں فوری طور پہ اس کا متبادل کوئی نیکی ضرور کر لینی چاہیے، تاکہ جو ہے ہم اس گناہ کی نحوست سے دور رہیں۔ یعنی ہماری کبھی کبھی خلوت کے گناہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے فون کے اوپر یا ہم اپنی ذاتی زندگی میں کوئی ایسے فعل کو سر انجام دے دیتے ہیں کہ وی آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ، اور ہم اس کی نحوست کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس گناہ کی کالک سے ہم بے چینی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ کوئی نیکی کا کام کریں، تاکہ جو ہے وہ اس گناہ کی نحوست جو ہے نا وہ دور ہو جائے۔ کچھ لوگ اپنے اوپر پینلٹی لگاتے ہیں، یعنی کہ اگر فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، یا پھر جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ اپنے فون کا یا سوشل میڈیا کا ان اپروپریٹ استعمال کر لیا، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم 100 روپے صدقہ دے دیں، یا پھر ہم اپنے اوپر 2 نفل نماز جو ہے وہ صلاۃ التوبہ لازم کر لیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ کی نحوست ہے وہ دور بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ جو ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دوری کا احساس ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی کا احساس ہوتا ہے، یہ اللہ کی لعنت سی جو برس رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی لعنت جو ہے نا وہ جو بد نظری کرتے ہیں ان کی طرف اگر پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی سے انسان جو ہے نا واپس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ پیغام ہے، اور ایک پیغام اس سے اگلی آیت کا، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ انسان ڈٹے رہے، لگے رہے، جمے رہے، یعنی کہ صبر کرتے رہے، جمے رہے اپنے مقام پہ، اور اللہ تعالیٰ بے شک محسنین کا اجر جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہمارے مقام مقصود تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری منزل مقصود ہم سے دور ضرور ہے، آج ہم جو ہے وہ تھوڑے سے پریشان ضرور ہیں، خاص طور پہ ابھی یہ جشن آزادی نزدیک آ رہا ہے، لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہیں، بے چین ہیں دل میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہے۔ بس ہم اپنی طرف سے صبر کرتے رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب فرمائے گا جہاں بھی ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جو ہے وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔